السلام علیکم. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، مزے میں؟ شکر اللہ کا. صبح صبح کا ٹائم ہے، 5:40 ہے اس وقت. نماز پڑھی اور تھوڑا سا اپنے آپ کو درست کیا اور باہر آ گئی. میں نے کہا کہ ایک ویڈیو بناتے ہیں. بہت پیارا سما ہے اور اس ٹائم پہ تھوڑا موسم اچھا ہوتا ہے تو آپ تھوڑا برداشت کر سکتے ہیں، ورنہ تو بعد میں بڑا برا حال ہو جاتا ہے. اور بجلی کا بھی بہت ہی برا حال ہے، آ رہی ہے جا رہی ہے، اپنی مرضی ہے. اور سب جگہ پہ ہے، سنا ہے پورے پاکستان میں یہی ہے حال ہے، پورے لاہور میں یہی حال ہے. تو میں لاہور میں رہتی ہوں. سب لوگ پوچھتے ہیں کہاں رہتی ہیں، تو میں لاہور میں رہتی ہوں. اور کیا کہتے ہیں کہ جنہیں لاہور نہیں ویکھیا اور جمیا ہی نہیں. جام تو گئے ہیں جی، اب لاہور ویکھو نہ ویکھو، ہے نا. لیکن یہ ہے کہ یہاں بھی پولوشن اب بہت ہو گئی ہے، بہت ہی زیادہ جو ہے نا فوگ ہو جاتی ہے، اسموگ ہو جاتی ہے. جب زمانے آتے ہیں تو نظر ہی کچھ نہیں آتا سڑکوں پہ، اور جہازوں کی بھی جو ہے فلائٹس ڈسٹرب ہوتی ہیں، ہے نا. تو دیکھیں میں آج نا آپ کے لیے اپنے نئے سیٹ اپ کے سامنے بنا رہی ہوں ویڈیو. کل میں لائی تھی نرسری کی سیر کرائی تھی نا آپ کو، اور پھر میں نے شام کو مغرب سے پہلے یہ ساری سجاوٹ کر لی. آپ کو نظر آ رہا ہے، میں تھوڑی سامنے آ رہی ہوں. یہ کتنے خوبصورت پھول ہیں، اور یہ والا جو ہے نا اس میں ابھی بہت سارے کھلیں گے. اس نے کہا تھا یہ بھر جائے گا، بھرے ہوئے بھی تھے، لیکن وہ کہہ رہا تھا یہ زیادہ اچھا ہے، آپ یہ لے جائیں. پٹھان بچہ. پشتو بڑی کام آئی. اور ہمارے پٹھانوں میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں کہیں کوئی مل جائے نا پٹھان، تو جی ضرور پوچھیں گے آپ کہاں کے ہیں، اور بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے، اور مل کے آپ کے لیے بہت اچھا کچھ کر بھی لیں گے. اور میرا خیال ہے باقی لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہوں گے، سب کرتے ہیں، لیکن یہ پٹھانوں میں نے ضرور دیکھا ہے، اور اپنی پشتو بولنا ضرور شروع ہو جاتے ہیں. تو مجھے تو پتا چل گیا کہ یہ بچہ پٹھان ہے، اور یہ جو ہے نا اس کے ایکسنٹ سے، تو چلو جی ذرا اس سے پشتو میں بات کر لیتے ہیں. تو ہی واز ہیپی، اور پھر اس نے میرے ساتھ ڈسکاؤنٹ بھی کیا اور بڑا اچھا لگا. تو یہ دیکھیں میں کتنے کچھ نرسری سے لے کے آئی ہوں. کل پیچھے اگر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میری ٹرالی تھی میرے پاس پڑی ہوئی، اس کو بھی میں نے سجا دیا ہے، اور جو کچھ میں کر سکتی تھی لا کے لگا دیا. کیونکہ میں نے دیکھا کہ بہت ہی سادہ سی جگہ پہ میں بیٹھ جاتی ہوں اور باتیں بھی وہی ہوتی ہیں. تھوڑا سا چینج ہونا چاہیے زندگی میں، چینج اچھا ہوتا ہے. تو آپ ہی جائیں، گھر میں جو بھی چیزیں پڑی ہیں نا، کئی دفعہ اندر سے ہی مل جاتی ہیں چیزیں. میں تو اندر بھی رکھ لیتی ہوں ہیں. اور یہ دیکھو میں نے پنکھا رکھا ہوا ہے، اور یہ بھی دیکھیں اگر کہیں لگ جائے تو یہ بھی اچھا ہے. ایسے پنکھے بھی ہم لگا سکتے ہیں، ہے نا. تو بس میں نے آپ سے یہ کہنا تھا کہ مجھے بڑے پیارے پیارے میسیجز آئے، اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں کچھ لوگوں کی آپ کو باتیں بھی بتاؤں. نام میں نے نہیں لکھے کیونکہ مجھے بھول گئے ہیں، مجھے ملتے بھی نہیں ہیں اتنی جگہوں سے، لیکن میں نے ان کی باتیں لکھ لی، اور میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں. اور کتنا شکریہ میں ادا کروں، میں کتنا کروں، بہت بہت شکریہ. کم ہے میں جتنا کروں. کل ایک بھائی نے شام کو کہا کہ آپ کو گرمی لگتی ہے تو میں یہ چھتیں ٹھنڈی کرنے والا کام کرتا ہوں، تو آپ بتائیں میں آپ کو فری میں آ کے کر دوں گا. کسی نے کہا میں نرسری سے آپ کو فری میں پودے لا دوں گا. ایک خاتون نے کہا صبح مجھے، میں نے ابھی دیکھا تو کہتی ہے آپ کو اورنج بوگن ولا ملا کہ نہیں؟ نہیں تو فلانی فلانی جگہ پہ ہے، آپ بتائیں تو مجھے. تو سو سویٹ آف یو. وہ بوگن ولا مجھے ملا ہے نا، یہ دیکھیں نا، میں نے کل ویڈیو میں بھی لگایا تھا. ابھی بیچارہ ذرا ٹاواں ٹاواں سا ہے، لیکن مل گیا مجھے، اور میں لے آئی. میں نے کہا چلو پھول تو بعد میں نکل آئیں گے نا، تو جو چیز جہاں ملے لے لینی چاہیے. بعد میں اللہ پہ توکل ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ بڑا ہوگا اور مجھے پھول دے گا، ہے نا. بس توکل ہی کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے. اور پھر کسی نے کہا کہ کہاں کہاں جاب کی ہے، بہت لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. تو میں نے جاب بس شروع میں ایک دفعہ ایئر فورس کے اسکول میں کوئی 2 سال کے قریب پڑھایا تھا بچوں کو، 3, 2 اور 6 کے بچوں کو، اور خوب شکایتیں ان کی سنی تھی. اگر آپ میری ساری ویڈیوز دیکھیں تو اس میں نے اپنی زندگی کی تقریباً ساری کہانیاں میں بتاتی رہتی ہوں. جرنلزم میں نے ماسٹرز کیا، آپ نے کیا پڑھا ہے تو. اور ایک کسی نے مجھے کل لکھا کہ آپ بچوں کو کہانیاں سنائیں ریڈیو میں جا کے. اور جیسے اس کو میں نے اسے کہا کہ اچھا میں کوشش کروں گی کہ کوئی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا لوں بچوں کے لیے. ایک اور بھی مجھے بڑی پیاری بہن نے مجھے کہا تھا، نسیم طارق نے. تو سوچ رہی ہوں، لیکن میں اس سے ہی فارغ نہیں ہوتی ہوں. پھر آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھتی ہوں، پھر میں دیکھتی ہوں کتنے سبسکرائب ہو گئے ہیں اور کتنے لوگ بڑھ رہے ہیں، تو خوشی ہوتی ہے. تو سبسکرائب کرتے جائیں پلیز، اور لائک بھی کریں تو بہت اچھا لگتا ہے. اور ایک کسی نے مجھے کل لکھا سجاوٹ کا کوئی کورس کیا ہے آپ نے؟ تو بھئی یہ زندگی تو ایک کورس ہے.
جہاں سے کوئی چیز ملے پکڑ لو. تو مجھے بھی یہی تھا کہ میں جب بھی جہاں سے کوئی چیز ملتی ہے نا تو میں پکڑ لیتی ہوں اور خود ہی کرتی ہوں سجاوٹ الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے سینس مجھے دے دی ہوئی ہے کچھ. تو کل میری ایک بڑی پیاری فرینڈ کا فون آیا, طاہرہ ہے, فیصل آباد سے تھی, ہم نے ایف اے ایک ساتھ کیا تھا, گورنمنٹ کالج فیصل آباد سے میں نے ایف اے کیا ہوا ہے. ہیلو فیصل آباد والو. تو مجھے کہتی ہے کہ جب سے تم نے ویڈیوز بنانی شروع کی ہے نا تو تم اچھی ہو گئی ہو, تم سمارٹ بھی ہو گئی ہو اور پتلی بھی ہو گئی ہو. اب پتلاپائی کا اس کو کیا پتہ چل رہا ہے طاہرہ. لیکن بات یہ ہے, طاہرہ سمد اس کا نام ہے. طاہرہ میری بہت فرینڈ ہے, میری امی کا نام بھی طاہرہ تھا, طاہرہ یاسمین. بہت فرینڈز ہیں میری طاہرہ, اتفاق ہے. تو طاہرہ سمد ہیں. تو آپ نے پوچھا سجاوٹ کا شوق ہے, میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں. اب دیکھو کہانی سے کہانی نکل آئی. فیصل آباد میں امی کی جو ہے نا فرینڈ کی یہ دوست تھی. تو ابو فیصل آباد میں تھے, انہوں نے بتایا تھا نا, واپڈا میں تھے. نشات آباد میں گریڈ اسٹیشن تھا, وہاں کے ابو ہیڈ تھے. تو وہاں ایک دن آنٹی آئیں ملنے, اس کی امی بڑی پیاری خاتون تھی, امی سے ملنے آئیں. ڈرائنگ روم میں امی نے بلا لیا, آؤ بچوں ملو. تو آپ کو پتہ ہے ایک زمانہ ہوتا ہے نا, بچوں کو اچھا نہیں لگتا, کیا ماما بلا لیتی ہیں اپنی فرینڈس کے ساتھ ملاقات کرواتی ہیں, اب ہمیں کیا شوق ہے. لیکن انکار بھی نہیں میں کرتی تھی. تو میں چلی گئی, میں نے کہا اچھا یہ دیکھیں یہ ان کی بیٹی ہے اور وہ بھی جو ہے نا وہیں پر ایڈمیشن لے رہی ہے گورنمنٹ کالج میں. تو بس پھر ہم کلاس فیلوز بن گئے اور اس کے بعد جو دوستی ہوئی ہے آج تک وہ دوستی قائم ہے. اور دونوں کا ہاتھ ہوتا ہے دوستی قائم رکھنے میں, ہے نا. پر میں کہوں گی طاہرہ کا ہاتھ زیادہ ہے, بہت پیاری ہے. مجھے کہتی ہے پتلی ہو گئی ہو, کام کرتی ہو, دھوپ میں بھی میں نے کہا بیٹھتی ہوں اور یہ ویڈیوز بناتی ہوں تو کچھ چربی پگھل گئی ہوگی. کہتی ہے ہاں ویسے اگر دھوپ میں بیٹھے نا تو سنا ہے کہ چربی پگھل جاتی ہے. میں نے کہا اچھا پھر کل سے 5 منٹ سے شروع کروں دھوپ میں بیٹھنا. بہت ہنسی. میں نے کہا ہاں یا پھر سیمی رہے گی تو نہ پھر کچھ چربی رہے گی. تو میری بڑی پیاری فرینڈ نے بعد میں کیا کر رہی تھی, اس سے میں نے آرٹیفیشل فلاورز بنانے سیکھے. اس کو آتے تھے, اس نے کہیں کورس کیا ہوا تھا. میری امی نے کہا اس کو سکھا دو. امی جو کہیں سے کچھ ایسے کسی کو کچھ آتا تھا نا, مجھے کہتی تھی اس کو آ جائے. مجھے بہت کچھ آتا ہے الحمدللہ. تو وہ مجھے بھیج دیتی تھی وہاں پر اور میں وہاں جاتی تھی. پھر میری اس کی دوستی بھی بڑھتی چلی گئی اور پھر اس نے مجھے اتنے پیارے پیارے پھول بنانے سکھائے اور میں نے بہت بنائے, بالکل اصلی لگتے ہیں, کپڑے کے بھی اور ہر قسم کے پتے بھی. وہ ٹولز تھے, ٹولز بنائے باقاعدہ. وہ ٹول سے پھر ان کو پتوں کو کیسے موڑنا ہے اور کیسے شیپ دینی ہے. طاہرہ تمہارا بہت شکریہ, میں کبھی نہیں بھول سکتی. اور انکار نہیں کیا. پھر یہ بیکنگ کرتی تھی بہت پیاری پیاری, اس نے مجھے بیکنگ بھی سکھائی. اندر جیم لگا کے نا رکھتی تھی کیک کے. تو میں کہتی تھی ہائے ہائے اچھا یہ ایسے ہوتا ہے, کیک کے اندر جیم بھی لگا لیتے ہیں. تو دیکھیں آپ کہاں کہاں سے سیکھتے ہیں, اور جہاں سے کچھ سیکھ سکیں سیکھ لیں. سیکھنا بہت اچھا ہے, سیکھنا چاہیے. تو بہت اچھا لگا اس سے باتیں کر کے. پھر ایک اور پیاری میری بہت پرانی فرینڈ ہے, ایئر فورس کی ہے, اور ہم لوگوں نے بچوں کے بھی اب دوستی ہے. تو وہ امریکہ میں ہے. تو اس کا فون آیا, کہتی سیمی بڑا مزہ آ رہا ہے تمہاری باتیں سن کے. میں نے کہا شاعرہ یاد آیا ہمارا بھی ایک بڑا واقعات تو بہت سارے ہیں. ہوا کیا, بڑے مزے کا واقعہ ہے ویسے. لیکن دیکھیے جو کمٹمنٹ کرے نا کسی کے ساتھ تو کمٹمنٹ کو ضرور پورا کرے. ہوا یہ کہ اس کی ساتھ رہتی تھی اور اس کی دیور کی شادی تھی اور یہ کرا رہی تھی. اس رسالپور کی بات ہے, ایئر فورس میں تھے. تو ایئر فورس کا گھر تھا. تو جناب کیا ہوا کہ اس نے کسی سے بات کر لی ہوئی تھی, اور وہ بھی ایئر فورس کی خاتون تھی, اور وہ غالباً وہاں پر کوئی بیوٹی پارلر میں کام کرتی تھی. وہ کہتی تھی مجھے آتا ہے میک اپ تو میں کر دوں گی. ولیمہ تھا دوپہر کو 1 بجے, ٹھیک ہے جی. اور ولیمے کا دن آ گیا اور میں باہر بیٹھی ہوئی ہوں ابھی, کیونکہ میں نے بھی جانا تھا ولیمے, بچوں کو بھی ابھی تیار نہیں کیا تھا. میں نے کہا کہ اس دن چھٹی تھی, یہ مجھے یاد ہے. تو میں باہر بیٹھی بچوں کو نا ہوم ورک کرا رہی تھی. میں بڑی سخت تھی, ہوم ورک ضرور کرا کے جانا ہے جہاں بھی جانا ہے, ایسے نہیں, مذاق نہیں ہے یہ. تو جی میں ہوم ورک کرا رہی تھی اور سر بھاڑ منہ جھاڑ بیٹھی ہوئی تھی. ابھی کپڑے بھی نہیں استری کیے تھے کہ پتہ نہیں کر لیے تھے, یہ مجھے یاد نہیں ہے. لیکن بہرحال بچے پڑھ رہے تھے اور کھلارا پھیلا ہوا تھا, باہر بیٹھی ہوئی تھی میں لان کے پاس. تو یہ آئی, سیمی بہت مشکل ہو گئی, بڑی مشکل ہو گئی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتی ہے اس نے جو ہے نا انکار کر دیا, وہ غائب ہو گئی ہے جس نے کہا تھا کہ میں میک اپ کروں گی. ان کا کوئی مسئلے مسائل چلتے رہتے تھے میاں بیوی کے, تو وہ گھر سے ہی غائب ہو گئی, پتہ نہیں کہاں چلی گئی, بتایا ہی نہیں.
اور اب میں کیا کروں، پلیز تم نے میک اپ کرنا ہے، بس آ جاؤ فٹافٹ، تم آ جاؤ جیسا بھی ہے جو بھی ہے۔ میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے کر لیتے ہیں۔ میں نے ویسے اور بھی کیے میں میک اپ کے، میں نے اپنی نند کا بھی کیا ہوا ہے، اور میں نے ایک میرے وہ تھی وجی کی کزن، ان کا بھی کیا ہوا ہے۔ تو خیر میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں جی فٹافٹ بھاگی، میں نے جو میرے پاس تھی چیزیں میک اپ کی وہ میں نے ایک کٹ میں رکھی، اور وہ اس کے پاس بھاگ گئی، چلی گئی، اور پھر میں نے اس کا میک اپ کیا جلدی جلدی، اچھا ہو گیا تھا، اور بال بھی بنائے بس جیسے بھی آتے تھے، جیسے ہی مجھے آتے ہلکے ہلکے سی ادھر سے کر کے پیچھے جوڑا بنا دیا، اور فٹافٹ بس اس کو 1 بجے پھر تیار کر کے، گھر میں تھا ان کا ولیمہ، گھر میں تھا، اور باہر سارا انہوں نے ارینجمنٹ کیا ہوا تھا کھانے پینے کا۔ وہ آج تک یاد کرتی ہے، ہنس ہنس کے، اف اللہ، اس کا فون آیا تو بڑا مزہ آیا، پرانی باتیں کہتی وہ دن کیسا تھا۔ میں نے کہا واقعی وہ دن کیسا تھا ہیں۔ اور اس کی ساس بھی بڑی بیمار تھی، مجھے یاد ہے، اللہ بخشے فوت ہو گئی، بڑی پیاری خاتون تھی میری، ان سے بڑی دوستی تھی، میں ان سے بھی بڑی باتیں کرتی تھی۔ سارا کہتی تھی تم باتیں کر لیتی ہو، مجھ سے تو اتنی باتیں نہیں ہوتی۔ تو بہرحال ہر ایک کا اپنا ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے، تو بس یہ یاد کری تھی۔ اور جو فواد بھائی تھے نا، اب انہوں نے ایئرفورس چھوڑ دی، اب امریکہ چلے گئے، تو ان کی نا اکثر گاڑی کا پیٹرول ختم ہو جاتا تھا، درمیان میں سڑک کی گاڑی کھڑی ہو جاتی تھی، اور اس سے پتہ چلتا تھا فواد بھائی کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا، تو پتہ نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ بھی ہم نے یاد کیا اور ہم بہت ہنسے۔ تو زندگی جو ہے نا ایسے چھوٹے چھوٹی خوشیوں کا نام ہے، اپنی فرینڈس کے ساتھ بات چیت کریں، بڑا مزہ آتا ہے۔ تو یہ میں نے بات کی، پھر میں نے ایک اور فرینڈ سے بات کی، نائمہ، السلام علیکم، نائمہ خورشید، ہماری ہمسائیں تھیں، اب شفٹ ہو گئی ہیں، تو کل ان سے بات کی ہوئی، اور جو بھی جس سے بھی بات ہوتی بڑی پیاری بات ہوتی ہے۔ تو یہ بڑی پیاری تھی، پہلے ہمارے ساتھ تھی، امی کی بہت دوست تھی یہ، اور بس پھر انہوں نے بتایا کہ کیا تکالیف ہیں، تھوڑی سی پریشان تھیں، بیمار تھیں، لیکن کہنے لگی ویڈیوز میں آپ کی دیکھتی ہوں، مجھے بہت اچھا لگا۔ تو دیکھیں یہ پرانوں سے رابطے رکھیں ضرور، تھوڑی تھوڑی گفتگو، تھوڑا تھوڑا فون کرتے رہیں، اور پتہ ہے پھر ہنسی آتی ہے، اور ہنسی تو بہت اچھی چیز ہے نا، ہنسی تو پھر آپ کا خون بڑھاتی ہے کہتے ہیں، پتہ نہیں بڑھاتی ہے کہ نہیں، پر سنا یہی ہے۔ اور بس ہنستے کھیلتے رہے، اور بہت شکریہ۔ اور کوئی سوال تو نہیں رہ گیا، میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہوں؟ تو بس یہ ہے کہ کسی نے لکھا ہے مجھے آپ سے سیکھنا ہے، تو بیٹے یہ دنیا جو ہے نا یہ تو سیکھنے کے لیے بھری پڑی ہے، اور آج کل تو اتنے کورسز اور کیا کچھ ہو جاتا ہے، یوٹیوب پہ اتنا کچھ مل جاتا ہے۔ میرے سے بیٹے آپ نے کیا سیکھنا ہے؟ میں نے تو اب خود زندگی سے سیکھا ہے، تو یہ زندگی ہمیں سکھاتی ہے، یہ پرندے پودے ہمیں سکھاتے ہیں، ہے نا؟ تو پیار محبت، بس ایک میں سیکھنے کا اصول بتا رہی ہوں، پیار محبت، دوسروں کے ساتھ نرم لہجہ، خوشبودار بات، گفتگو اچھی، منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے، یہی میں سکھا سکتی ہوں، اور یہی میں سکھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ باقی رہے نام اللہ کا، قرآن نے ہمیں کیا کچھ سکھایا ہے، تو اگر ہم اس پہ عمل کر لیں تو ہماری زندگی سنور جائے، پر ہم کرتے نہیں ہیں۔ اکثر اس عمر میں آ کے تو ہم قرآن کو سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ پانی جو ہے، میں اپنے پوتے کو بھی بتاتی ہوتی ہوں، میرے ساتھ بیٹھ کے سنتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ پانی اگر چلا گیا تو کون لا کے دے گا؟ ہے کوئی نہیں ہے، تو پانی کا خیال رکھیں، قدر کریں، خوش رہیں، دوسروں کو خوش رکھیں گے تو خوش رہیں گے۔ اور پودے لائیں، بہار نہیں ہے تو کیا ہے، ابھی دیکھیں کتنے پودے پتے ہیں موجود وہاں پر نرسریوں میں، اور لگا سکتے ہیں، تھوڑا تھوڑا لگائیں، تھوڑا تھوڑا پانی دیں، تھوڑا تھوڑا پیار دیں، تھوڑی تھوڑی ہوا دیں، انشاءاللہ زندگی اچھی گزرے گی۔ اللہ حافظ، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔